टच कर लो तो शिफा मिलेगी। फिर अल्लाह ने सोचा अगर निस्बत भी अवेलेबल न हुई तो नामे हुसैन में शिफा रख दो, कोई दूर से भी पुकारे तो इतना ही फायदा हो जितना करीब जाने से। पहली मजलिस में दुआ गो कि आज जितने भाई बहन दूर नजदीक से बच्चे बच्चियां बुजुर्ग खुद फर्श अज़ाए हुसैन इब्न अली पर तशरीफ लाए हैं, अगर किसी को कोई दुख रंज तकलीफ है या उनके मंजूरीन को, तो हुसैन इब्न अली के सदक़े में अल्लाह ऐसी ही शिफा अता कर दे जैसी दर्दाईल को की, जैसी सासाईल को की, जैसी फितरुस को की। बस यहाँ से आगे कल मैं बढ़ूंगा, सिर्फ एक जुमला आखिर कलाम में आज सुन लीजिए। हुसैन इब्न अली ने फरिश्तों को शिफा दिलवाई है, शिफा मिन जानिबिल्लाह, मगर सदका हुसैन का। आप कहते हैं नजर अल्लाह नियाज हुसैन, यानी हुसैन की कौम ने ना अल्लाह को फरामोश किया है ना हुसैन को। हुसैन इब्न अली का कमाल यह है कि फितरुस, सासाई, दर्दाई को शिफा दिलवाई अल्लाह से। हुसैन का भी बचपन है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हमारे यहां अमेरिका में एक फेडरल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, यहां पर शायद प्रोविंसेस होंगी। तो फेडरल गवर्नमेंट वाले, अगर फेडरल गवर्नमेंट का किसी ने कोई क्राइम किया हो तो स्टेट वाले उसकी जिम्मेदारी नहीं, तो कहते हैं ये मामला फेडरल का है, स्टेट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, या प्रोविंस आपके यहां इन्वॉल्व नहीं होगा। अब मैं हैरान इस बात में हूं कि इससे जो तरकीब हुआ है, इसने ना हुजूर की शान में कोई गलती की है, ना अली की, ना फातिमा की, ना हसन हुसैन, यानी इसने जो तरकीब किया है वो तो अल्लाह का किया है। समझाने के लिए कह रहा हूं, मुल्जिम है अल्लाह का। चाहिए तो ये था जिब्रील को कि अल्लाह से सवाल करते, मारे रहा मैं इसे ले जाऊं कि ना ले जाऊं, फेवर मांग रहा है मुझसे, ये फितरुस चाह रहा है मैं ले जाऊं, सासाइल चाह रहा है मैं ले जाऊं, ये है तो मुल्जिम तेरा, इसने गलती तो की है तेरी, और तेरे हुक्म के बगैर तो मैं यूसुफ को बचाने नहीं जाता, चाहे मैं डूबता है तो डूब, मैं तो तेरे हुक्म का पाबंद हूं। वो जिसने अल्लाह के हुक्म के बगैर जिंदगी में पार ना मारा, उसने फरिश्ते को हुसैन की बारगाह में ले जाते हुए अल्लाह से पूछा ही नहीं। मैं बड़ा हैरान हूं, ये तो हो नहीं सकता। मिजाज शना से कुदरत ये भी समझता है कि जो उसके पर काट सकता है वो मेरे भी काट सकता है, तो फिर पूछा क्यों नहीं? असल बात ये, हमारे यहां आते हैं दो किस्म के कार्ड, ये जो क्रेडिट कार्ड होते हैं दो किस्म के कार्ड आते हैं, एक होते हैं प्री सेलेक्टेड, एक होते हैं प्री अप्रूव्ड। हमें जब हम अमेरिका आए तो सबसे पहले आ गया प्री सेलेक्टेड का 1 लाख का कार्ड। हमने कहा अल्लाह रे अमेरिका, क्या कहना अमेरिका 1 लाख। एक दोस्त ने हमें बताया कि हुजूर आप अभी बहुत सादा है, ये प्री सेलेक्टेड है, ऐसे तो बल्क में आते हैं, आपको 10-10 एक दिन में, जब तक प्री अप्रूव नहीं आएगा आप उस पर शॉपिंग नहीं कर सकते, ये कार्ड नहीं होता, ये तो आपको तशवीश देना। जब प्री अप्रूव्ड आया तो पता चला अब क्रेडिट हमारा चेक हो चुका। जिब्रील अंबिया के दरवाजों पे जाते रहे तो पूछ के जाते रहे, हुसैन के दरवाजे पे आए तो बगैर पूछे आए। उसकी वजह यह है कि जिब्रील जानते हैं अंबिया के दरवाजे हैं प्री सेलेक्टेड, हुसैन का दरवाजा है प्री अप्रूव्ड। यानी मैं कहना यह चाहता हूं कि हुसैन के दरवाजे पर आता ही वही है जिसकी तौबा की कबूलियत का यकीन।
فرشتوں میں فطرس، ساسائی، دردائی، جنوں میں زعفر، انسانوں میں حر۔ یہ کمال ہے حسین۔ آپ آگے ہیں نا آج دربار حسین میں، تو اللہ سے دعا کروں کہ آج ہر ایک کو مجھ سمیت اس دربار سے اللہ بتائے تو وقت کا حر بنا کے سرکار سید الشہداء کے صدر۔ امتیازات حسین میں ایک بات یاد رکھیے گا، جہاں حسین ابن علی کے فضائل کے امتیازات ہیں، وہاں حسین کے مصائب کے بھی امتیازات ہیں۔ جیسے حسین ابن علی کے فضائل میں کوئی شریک نہیں، ویسے ان کے مصائب میں بھی کوئی شریک نہیں۔ ان کے ناز اللہ نے بھی اٹھائے، ان کے ناز رسول نے بھی اٹھائے، ان کے ناز بابا اور اماں نے بھی اٹھائے، اس کے ناز ان کے ناز بھائیوں نے، بہنوں نے، بچوں نے، قوم نے اٹھائے۔ اللہ کی ناز برداری سے کی کسی عمل پر آدم سے لے کے قیامت تک، کسی عمل پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وجبت لہ الجنہ نہیں، جنت واجب نہیں ہوتی۔ آپ حج کریں، اللہ آپ کو توفیق دے، جنت واجب نہیں ہوتی۔ نماز افضل اعمال ہے، سب سے پہلا سوال قیامت میں نماز کا ہوگا، مگر واجب، جنت واجب نہیں۔ عجیب منظر فکر ہے، حضور کی میلاد منائیں، آپ جلسہ کریں، ولادت منائیں، جنت واجب نہیں ہوتی۔ عجیب ہے۔ من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ۔ جو حسین کے لیے روئے، رلائے یا رونے کی شکل بنائے۔ میں نے تین قسم کے لوگ دیکھے، کچھ لوگ ہیں جو رو سکتے ہیں، رلا بھی سکتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو رو سکتے ہیں، رلا نہیں سکتے، کچھ ہیں رلا سکتے ہیں، رو نہیں سکتے، اور ایک چوتھی قسم ہے جو نہ رو سکتے ہیں نہ رلا سکتے ہیں۔ اللہ نے عظمت حسین، اللہ کی ذات نے تو حسین کے حق میں پریٹینڈ کرنے والے کی عبادت سے بھی اسے محروم ثواب رکھا، کوئی شکل ہی بنا اللہ ہوگا تو اس کے لیے جنت جائز نہیں، واجب ہے۔ کس پہ واجب ہے؟ جو واجب الوجود ہے اس پہ کہ وہ جنت دے اسے، جو حسین پر روئے، رلائے یا رونے کی شکل بنا۔ امام ششم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تیرا آنسو نکل جائے اور مچھر کا پر اس سے بھیگ جائے تو تیرے لیے عزادار حسین جنت واجب ہے۔ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے اس پر جس کی آنکھ سے اتنا آنسو بھی نکل جائے۔ یاد رکھیے، ایک روز ابن شبیب صحابی ہیں، شاہ خراسان، شاہ خراسان، امام سامن و ضامن، حضر خدمت ہوئے، دیکھا کہ امام زار و قطار ہو رہے ہیں۔ ماذا یبکیکا یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے کس شہر ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں طلع ہلال محرم۔ ابن شبیب، تو نے دیکھا نہیں محرم کا چاند نظر؟ اللہ یا ابن شبیب ان كنت باقيا فليبكي لجدي الغريب۔ ابن شبیب اگر رونا ہے تو میرے غریب دادا سے بہتر کوئی مستحق نہیں رونے کے لیے۔ ابو بصیر ہمارے چھٹے امام کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں امام کے گھر میں حاضر خدمت تھا، مجلس ہو رہی تھی
اور میں بھی رو رہا تھا، امام بھی رو رہے. امام نے کہا ابو بصیر میرے جد کے غم میں تجھے رونا نہیں ہے؟ ماتم کی نہیں جلتی الغریب. میں نے کہا مولا انظر الى عینائی سالت دموع من خدی. سرکار دیکھیں تو صحیح، یہ آنسو میری آنکھوں سے میرے رخساروں پہ بہہ رہے ہیں. فرمایا ایسے نہیں، میرے جد کو رونا ہے تو یوں رویا کرو جس طرح میری دادی فاطمہ روتی ہے. کہا مولا آپ کی دادی کیسے روتی ہے؟ کہا جنت میں اپنا ہاتھ سینے پہ مار کے کہتی ہے واہ غریبا واہ مظلوما اجرکم علی الزہرا. ارباب اعظم ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر رنج بھرا واقعہ، ہر افسوسناک کہانی، ہر داستان رنج و غم مرور زمان کے ساتھ خفیف ہو جاتی ہے، اس میں رنج کم ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے نہیں آپ کے یہاں موتیں ہوتی ہیں، ماں باپ بھائی فوت ہو گئے، بہن، 2-4 دن کے بعد رنج کم ہو جاتا ہے، سال گزر گیا اور کم ہو گیا. عجیب حرارت ہے حسین کی ذکر کہ یہ تازہ ہی ہوتا جا رہا ہے. جو سال آتا ہے اس میں غم حسین اور تازہ ہو جاتا ہے. سچ کہا تھا معصوم، ان للحسین حرارتا فی القلوب لا تبرد ابدا. حسین کے لیے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے کہ جو کبھی خاموش نہیں ہو سکتی. یہ ناز برداری اللہ کی اور حضور کی ناز برداری اصغر. کبھی سینے پہ اٹھایا، کبھی پشت پہ بٹھایا، ریگارڈلیس کے نماز میں ہیں، منبر پہ ہیں، محراب میں ہیں. حسین کی ناز برداری بڑی عجیب ہے. جب 28، 27 اور 28 کی درمیانی شب میں دربار سے واپس آئے تھے حسین بن علی اور نانی اماں ام سلمہ نے بلا بھیجا تھا، تو رانی لکھتا ہے کہ صاحت صیحۃ شدیدہ بکت بکاء، بی بی چیخ مار کے روئی حرم رسول. حسین بن علی پوچھتے ماذا یبکی کہ یا جدتھا، نانی اماں کس شے نے روایا؟ کہا حسین مجھے ایک وقت یاد آ گیا. کہا کیا وقت یاد آیا نانی اماں؟ کہا حسین ایک روز تمہارے نانا پہ وحی آ رہی تھی، تمہارے نانا نے کہا تھا ام سلمہ آج وحی طویل ہے، میرے حجرے میں کسی کو نہ آنے دینا. تمہارا بابا آیا تھا، میں نے پلٹا دیا. تمہاری اماں آئی تھی، میں نے معذرت کر دی. تمہارا بھائی حسن آیا تھا، میں نے حسن کو بھی پلٹا دیا. حسین تم اتنے چھوٹے تھے، دیواریں پکڑ کے تم بھی آئے تھے. میں نے جب تمہیں پلٹایا تھا نا، تمہارا نانا وہی چھوڑ کے نکل آیا تھا، پاؤں میں نالین نہ تھی، سر پہ دستار نہ تھی، اور کہتا تھا ام سلمہ یہ حکم حسین کے لیے نہیں تھا. جزاک اللہ اجرکم علی اللہ، یہ حکم حسین کے لیے نہیں تھا. ام سلمہ آپ نے ملاحظہ کیا حسین کی ناز برداری کیسے ہو رہی ہے. حسین چھوٹے سے ہیں، بچے ہیں حسین، ابھی حسین ابن علی بچے ہیں. ایک مرتبہ چاروں ہستیاں بیٹھی ہیں، نانا کی